ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، آج کے بیان کا جو عنوان طے ہوا ہے وہ ہے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. اور ہجرت ایک اہم ترین واقعہ ہے، اتنا اہم ترین واقعہ ہے کہ اس واقعے کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنایا گیا. ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ ہے ہجری کیلنڈر یا ہجری تقویم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ نے سوچا کہ دیگر قوموں کے پاس کیلنڈر ہیں، ان کے اپنے کیلنڈر ہیں، ہم بھی اپنا ایک کیلنڈر مقرر کر لیں گے. مہینے تو ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، مگر کون سا سال ہے؟ جیسا کہ عیسائیوں کے پاس ہے اب 2023واں سال چل رہا ہے، عیسوی سال. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو انہوں نے بنیاد بنایا. اب ہم کسی ایسے واقعے کو بنیاد بنائیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں واقع ہوا. تو جب بہت غور و فکر کیا تو ہجرت کا واقعہ یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اسلام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. جب تک مسلمان مکے میں رہے، ظلم سہتے رہے، ستم برداشت کرتے رہے اور انہیں جہاد کی بھی اجازت نہیں تھی، صرف صبر کرنے کا حکم دیا گیا. مگر جب انہوں نے ہجرت کی تو ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہاد کرنے کی اجازت دے دی. اذن للذین یقاتلون، جن لوگوں کے ساتھ جنگ کیا جاتا ہے انہیں اجازت دی گئی کہ وہ بھی جنگ کا جواب دیں، اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پر ظلم کیا گیا. تو جب مسلمانوں نے مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کی مدد پہ بھروسہ کیا اور جہاد کا آغاز کیا، اور یہ جہاد بھی کافروں کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ کافروں نے جو حملہ کیا اس حملے کا جواب. ہم لوگ
جنگ کا آغاز نہیں کرتی، کسی وار کو انیشیٹ نہیں کرتے، بلکہ کوئی ہم پہ وار کرتا ہے تو اس کا ریٹیلیشن کرتے، اس کا جواب ہی دیتے۔ تو یہ بڑا اہم واقعہ ہے، ہجرت کا واقعہ بڑا اہم واقعہ ہے، اور اس واقعے میں صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ ہے، محبت رسول کا جو جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا اس کا تذکرہ ہے۔ ہجرت کیا ہے؟ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں اسلام کا چراغ روشن کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی تو غار حرا میں جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے اور آپ پر اللہ کے کلام کو اتارا۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیارے مصطفیٰ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں انہیں بلاؤ، یعنی تمہارے چچاؤں کو، ان کے بیٹوں کو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں انہیں بلاؤ اور ان کے سامنے دین کو رکھو اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اپنے رشتہ داروں کے سامنے اللہ کا پیغام سنایا۔ جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا اور کہا کہ تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، بت پرستی کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو اور میں اللہ کا رسول ہوں یہ جانو، تو اتنی سی بات پر مکے کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ مکے کی اکثریت یعنی میجارٹی آف مکن پیپل، مکے کے اکثر لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور چند لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ مسلمان بہت کمزوری کی حالت میں تھے۔ جن لوگوں نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے، جو لوگ سب سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے، ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما دعوت احدا الی الاسلام الا کان فی قلبہ کبوۃ من الاسلام ما عدا ابا بکر، میں نے جسے بھی اسلام کی طرف بلایا اس نے کچھ سوچ کر غور کر کے اسلام کو قبول کیا سوائے ابوبکر صدیق۔ ابوبکر صدیق کو میں نے جو ہی کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اسی لمحہ میرا جملہ یہاں ختم ہوا، ابوبکر صدیق نے تصدیق کر دی، ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگا، سوچا بھی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جان لیا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، سیدھے پن کو دیکھ کر انہوں نے پہلے ہی یہ جان لیا کہ ایک نہ ایک دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کھلنے والا ہے۔ تو راز کھل گیا، پھر یکے بعد دیگرے مسلمان ہوتے رہے، اور 40 مسلمان ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، حضرت بلال حبشی ایمان لے آئے، ان پر ظلم کیا گیا۔ امیہ بن خلف ان کا جو مالک تھا بہت زیادہ ظلم کیا، تو جا بجا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، مکے میں گلی گلی میں ظلم ہو رہا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظالموں نے ظلم کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز ادا کر رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، تو آپ کی مبارک گردن پر
اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی. اوجھڑی جسے یہاں کی زبان میں بوٹی کہتے ہیں، جانور کی بوٹی، گندی چیز ہے، اسے لا کر گردن پہ رکھ دیا گیا. بکرے کی اوجھڑی کا وزن تو کم ہو سکتا ہے، اونٹ کی اوجھڑی کا وزن کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مصیبتوں کو برداشت کیا. کبھی شکایت کا لفظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پہ نہیں آیا. تو اس ظلم میں 13 برس گزر گئے. 40 سال کی عمر میں آپ نے اللہ کے دین کو پیش کرنا اور پھیلانا اور سکھانا شروع کیا. پہلا سال گیا، دوسرا سال گیا، تیسرا سال گیا، چوتھا سال گیا، یہاں تک کہ 13 سال ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 برس کی ہو گئی. یعنی 50 پر 3 سال آپ کی عمر مبارک ہو گئی. تب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ اے میرے مصطفیٰ، اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم مکہ چھوڑو اور مدینہ جاؤ. مدینے والے پہلے ہی آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ضرور بضرور آپ کی مدد کریں. مدینے کا پرانا نام یثرب تھا. مکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کی طرف سفر کیا. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں قدم رکھا تو اب یثرب کا نام نکل گیا. یثرب کا نام نکل کر دوسرا نام آ گیا. وہ دوسرا نام کیا تھا؟ مدینۃ النبی. مدینۃ النبی، نبی کا شہر، نبی کا شہر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. مدینۃ النبی نام ہو گیا. پھر چند دنوں کے بعد مدینۃ النبی مخفف ہو کر یعنی شارٹ ہو کر المدینہ بن گئے. المدینۃ المنورہ یعنی نورانی شہر ہے. جب ہجرت کا حکم آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اے علی، میرے گھر میں تم آرام کرنا، میں رات کے حصے میں مکے سے نکل جاؤں گا اور مدینہ پہنچ جاؤں گا. تم رات سو جانا، جب صبح ہو جائے گی تو دروازہ کھولنا، لوگ کھڑے رہیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے. میں نے چند لوگوں کی امانتوں کو تمہارے حوالے کیا ہے. ہر امانت پر ہر آدمی کے نام سے اس کی امانت بتا دی گئی کہ یہ فلاں صاحب کی چیز ہے، یہ فلاں صاحب کی چیز ہے، یہ اتنے درہم ان کے ہیں، یہ سکے ان کے ہیں. تو تم ان کا نام لینا اور پوچھنا یہ چیز تمہاری امانت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دے دینے اور تمہارے حوالے کر دینے کا مجھے حکم دیا ہے. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہ یہ لوگ حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا یہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی میں غداری نہیں کروں گا. ان کی جو چیز ہے وہ میں ان کو دے کر ہی جاؤں گا. خود دینے کے بجائے دوسرے کو اپنا نمائندہ بنایا، اپنا وکیل بنایا یا اپنا ریپریزنٹیٹیو بنایا کہ تم رکھو، جب صبح آئے تو ہر چیز کو اس کے مالک کے حوالے کرو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو
امانتوں کے مالکوں کے حوالے کر دیا گیا۔ تو کسی کی چیز ہمارے پاس آ گئی تو وہ چیز ہمارے پاس امانت بن جاتی ہے، اس کے مالک کو حوالے کرنا ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اور بعض وقت کوئی لا کر اپنی چیز دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے حفاظت سے رکھنا، میں جب ضرورت پڑے گی لے لوں گا، تو یہ ذمہ داری کوئی لیتا نہیں۔ یہ کہاں کی مصیبت بھائی؟ تمہاری چیز میں رکھوں، حفاظت کروں، پھر جب تم آئے تو واپس کروں، اس میں کچھ کمی آ جائے تو تم پوچھو گے، میں سر جھکا کر تم کو جواب دوں؟ یہ کیا ضرورت؟ تو یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا، مگر محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ حضور ہی سے کام ہو سکتا ہے، دوسروں سے ہوگا چھوٹے پیمانے پہ ہوگا۔ ایک چھوٹی موٹی چیز، کوئی جاتے جاتے ہمارے پاس موبائل دے کے چلا جاتا ہے، اسے حفاظت سے رکھو، جا کر آتا نہیں، 15 دن کے بعد آ کر میرا موبائل دو، تو کیا کرنا؟ ہم اٹھا کر دینا، کیا یہاں پر ایک کریش پڑ کے ہے نا، بھائی میں کیا کروں، جیسا تھا ویسا ہی رکھا۔ کیا بھائی رکھے تو چیز سنبھال کے رکھنا، بھائی تمہاری چیز رکھے تو تم درد مندی کے ساتھ رکھیں گے نہیں، 4 باتیں سنائے گا، وہ سن کر اس کے حوالے کا، یہ مصیبت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھ دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھ دی جائے تو وہ ہمیں جوں کی توں ملے گی۔ تو امانتیں تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا کہ میرے گھر میں میرے بستر پہ آرام کرنا۔ یہ جو دشمن تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کس طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ختم کر دیں، کیسے ان کو ختم کریں۔ اگر انہیں قتل کر دیں گے تو ان کے سارے رشتہ دار لڑنے آئیں گے، ان کے رشتہ دار ان کے دین پر نہیں ہیں، مگر خون کی محبت جوش میں آ جائے گی۔ اب تو نہیں لڑیں گے، اگر ہم کر دیں گے تو وہ سارا خاندان قریش آ جائے گا، وہ بھی ڈر تھا۔ تو کیا کیا جائے؟ پروردگار کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر مکاری کر رہے تھے اور آپس میں منصوبے بنا رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تو آپ کو کہیں جا کر بند کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجو، کہ آپ کو شہر سے باہر کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ مکاری کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مکاری کو دیکھ رہا تھا۔ پروردگار عالم ان کی مکاری کا جواب دینے والا ہے، ان کی مکاری کو الٹ کر ان کی گردنوں میں ڈالنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین ماکر ہے، یعنی مکار کو اس کے مکر ہی میں پھنسانے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں من حفر بیرا لأخیہ، من حفر لأخیہ وقع فیہا، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، من حفر حفرۃ لأخیہ وقع فیہا، اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، خود ہی اس گڑھے میں گر جاتا ہے۔ ایسا ہوا ہے اگلے زمانے میں، اپنے بھائی کو جان سے مارنے کے لیے رات کے اندھیرے میں گڑھا کھودا کہ بھائی نکلے گا تو گر جائے گا۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ اس دن بھائی کو نیند لگ گئی، پھر کچھ طبیعت خراب ہو گئی، نکلا ہی نہیں۔ یہ باتوں میں مصروف ہو کے بھول گیا، رات کو جو کیا بھول گیا، گھر میں بیوی سے بات کرتے کرتے گھر سے باہر نکلا، جا کے دھڑام سے گر گیا۔ کیا کیسا ہو گیا؟ کون کھودا؟ بولے گا نہیں، میں کھودا بولا تو پھنسا۔ تو یہ حال ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے والوں کا یہی حال ہوا۔ تو مشورہ کرنے لگے، جس جگہ ان لوگوں نے مشورہ کیا وہ ہے دار الندوہ، وہاں بیٹھ کے مشورہ کیا کیا جائے۔ ابلیس بھی آ گیا اس مشورے میں۔ آخر ابو جہل اس نے یہ رائے دی کہ
اگر ہم انہیں کہیں قید بھی کر دیں تو ایک نہ ایک دن وہ باہر آ جائیں گے. اگر ہم ان کو مکے سے باہر کریں گے تو باہر جا کر وہ وہی کام کریں گے جو یہاں کر رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ان کی زندگی کو ختم کر دیا جائے. ان کو قتل کرنا، اب کون قتل کرے گا یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کرے گا؟ تو انہوں نے ایک رائے قائم کی کہ ایک آدمی قتل کرے گا تو پھنس جائے گا. تو ہر قبیلے سے ایک آدمی، کئی آدمی رات کے اندھیرے میں جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لے. اور ان کی عادت ہے کہ وہ سویرے سویرے نکلتے ہیں، کعبے کے پاس آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور کعبہ دونوں میں مسافت بہت کم تھی، تو نکل کر کعبے کے پاس آئیں. تو جب وہ دروازہ کھولیں گے، نکلیں گے تو تلواریں چلانا، سب مل کے مار دینا. جب صبح ہوگی تو کہہ دینا کہ میں تو نہیں مارا، پتہ نہیں کس نے مارا. موب اٹیک، یعنی پوری جماعت مل کے حملہ کر. پھر ان کے رشتہ دار آئے تو کہنا کیا، چلو تمہارے آدمی نے ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف کہا، ہمارے بتوں کے خلاف کہا، لہٰذا ہم نے غصے میں آ کر انہیں مار دیا، مگر کون مارا ہے پتہ نہیں، اس لیے کس کو سزا دیں گے، کس سے انتقام لیں گے، مارنے والا کون ہے پتہ نہیں. تو ایسا کریں گے کہ ہم سب مل کر ان کا خون بہا دے دیں گے. خون بہا یعنی خون کی قیمت. خون بہا کا معنی ہے خون کی قیمت. تو جو قیمت ہے، جتنی بھی قیمت وہ پوچھیں، ہم سب مل کر ادا کر دیں گے. یہ رائے ہوئی. تو اس رائے پر انہوں نے عمل کیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر، یہ لوگ بے خبر ہیں، نبی تو باخبر ہے. تو دانائے ما کان اور ما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں. یہ بے خبر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اے میرے پیارے مصطفیٰ، آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنے کی سازش کر چکے ہیں. اس رات وہ آئیں گے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کا گھر گھیر لیں گے. آپ گھر میں رہیے، بیچ رات آپ نکل کر جائیے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم ان کے آگے ایک دیوار بنا دیں گے، پیچھے ایک دیوار بنا دیں گے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیں گے. آپ ان کے بیچوں بیچ ہو کر جائیں گے، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں ہیں. حضور نے کہا حضرت علی سے کہ اے علی، تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. کتنی بڑی سعادت ہے جو حضرت علی کو ملی ہے. نبی کا بستر اور آرام حضرت علی کر رہے، اور امانتیں دے کر کہا کہ یہ اس کی امانت ہے، اس کی امانت ہے، نام لے کر ادا کر دینا. تو کافر باہر بیٹھ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنے گھر سے نکلتے. پروردگار عالم نے کہا کہ اے نبی، اپنے ہاتھ کی چند کنکریاں اور کنکریوں کو ان کے اوپر پھینک دو. شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے برباد ہو جائیں. کنکریاں پھینکو، جاتے رہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکریوں کو پھینکا، پروردگار کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے مصطفیٰ، جب آپ نے کنکریاں پھینکی، آپ نے کنکریوں کو نہیں پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا کرنا نہیں، آپ کے رب کا کرنا ہے. آپ کا فعل اللہ تعالیٰ کا فعل، اس لیے کہ آپ ہمارے محبوب ہیں. بظاہر آپ پھینک رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے ہم ان کنکریوں کو پھینکوا کر کافروں کو اللہ نے اندھے بنا دیا. تو کافر ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے،
بڑے اطمینان کے ساتھ گئے، کافروں کے چہروں کو دیکھا، تو بیٹھا ہے، تو قتل کرے گا، تو قتل کرے گا، دیکھ کر آرام سے نکلے، سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، بلائے، اے ابوبکر مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے، کیا تو چلے گا میرے ساتھ ہجرت کو؟ ابوبکر صدیق راضی ہو، کہا ضرور یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سی انتظامات کر دی، توشہ پہنچانے کے لیے اپنے غلام کو مقرر کر دیا، اور کہا کہ اس وقت ہم سفر کرتے کرتے یہاں پہنچیں گے، وہاں لا کے ہم کو توشہ دے دینا، پھر اس کے بعد وہاں پہنچیں گے، وہاں لا کے ہم کو توشہ دے دینا۔ یہ انتظام کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد نابینا تھے، چند پتھروں کو رکھ کر کہا کہ جب میرے ابا پریشان ہو تو یہ پتھر ان کے سامنے رکھ کر کہہ دینا کہ دیکھو کتنے ہیرے ہیں ابوبکر چھوڑ کے گیا، ذرا ان کو تسلی ہو جائے گی۔ تو سفر ہجرت میں ہر جگہ خطرہ تھا۔ جب صبح ہوئی دیکھا اتنی دیر ہو کر کوئی گھر سے نہیں نکلا، صبح صادق نمودار ہو گئی، اجالا پھیل رہا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو روزانہ سویرے سویرے گھر سے نکل جاتے، یوں سمجھو کہ حضور کی عادت تھی کہ 4 بجے نکل جاتے، 4 سے 4:30، اس زمانے میں تو گھڑیال نہیں تھا، 4:30 ہوئے، 5:30 ہوئے، 6 ہوئے، اب تک نظر نہیں آ رہے آخر کیا ہے۔ چلو دروازہ کھٹکھٹایا، جب کھٹکھٹایا تو کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پوچھا کہاں ہے محمد؟ وہ تو چلے گئے، تم؟ ہاں میں یہاں پہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رات کو یہاں آرام کروں، اور چند امانتیں میرے پاس ہیں۔ ان لوگوں کا نام لیا، کہا کہ تمہاری امانت بھی ہے، تمہاری امانت بھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے، اب تمہاری امانت دیے بغیر نکل جائیں گے تو یہ صحیح بات نہیں ہے، اس لیے میرے حوالے کر کے گئے ہیں۔ دیکھو ایک چیز کو اٹھا کر نام بلایا اور کہا یہ لو تمہاری امانت۔ وہ سوچا ہوگا یہ کیسے مصطفیٰ ہیں، یہ کیسے نیک انسان ہیں، میں ظالم ان کو قتل کرنے کے لیے باہر بیٹھا ہوں، اور وہ میری امانت کا خیال کر کے اپنے بھائی کو ایسے خطرناک ماحول میں یہ ذمہ داری دے کر گئے، تو سب کی امانت ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں جن کو قتل کرنا تھا وہ نہیں ملے، اب حضرت علی کو قتل کیوں کریں گے، ان کو قتل کرنے سے فائدہ بھی کیا ہے؟ لہٰذا سب کے سب غصے میں آئے۔ غصہ کریں گے تو کس پر غصہ کریں گے؟ خود پر ہی غصہ آ رہا ہے، کیسے احمق نکلے ہم، کیسے بیوقوف نکلے ہم۔ کب گئے؟ رات کو گئے، رات کو ہم تھے نہ یہاں، تم تھے وہ گئے، ہم جاگ رہے تھے نہ تم جاگ رہے تھے وہ گئے، کیسے گئے؟ اگر اتنا بھی سوچ لیتے کافر اس وقت تو یہی ان کے لیے کلمہ پڑھنے کی وجہ بن جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خطاروں میں ہماری جو لائنیں لگی ہوئی ہیں انہی لائنوں میں سے نکل کر گئے اور ہمیں پتہ نہیں چلا، تو پھر کیا کیا جائے؟ سوچا کہ نہیں ہم دیکھیں گے کہ کہاں گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر چپا چپا تلاش کریں گے، ضرور وہ ادھر ہی گئے ہوں گے، مدینہ ہی گئے ہوں گے، اور قدموں کے نشانوں کو مٹانے کے لیے ایک شخص کو ابوبکر صدیق نے مقرر کر دیا کہ جائیں گے تو نشان قدم کو مٹا دینا تاکہ کفار کو پتہ نہ چلے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر اس بندے نے کیا محنت کی، اس بندے نے کیا محنت کی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں، ایسی بے مثال قربانیاں اسلام کے لیے کس انسان نے دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جگر کہ باہر سب ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں اور یہ اکیلے اس گھر میں ہے، اگر قابو چلا غصے میں آ گئے تو حضرت علی کو قتل کر دیں۔ تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، وہ رات تم پر کیسے گزری؟ کیونکہ تم کو پتا تھا کہ باہر حضور کے دشمن کھڑے ہوئے، اگر حضور کو نہیں پائیں گے، تم کو دیکھیں گے تو حضور کا غصہ تم پر اتاریں گے، تب تمہیں بڑی بے چینی تھی ہوگی۔ کہا کوئی بے چینی نہیں، میں آرام سے سو گیا۔ کیسے آرام سے سو گئے؟ مجھے یقین تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ کیسے یقین ہو گیا آپ کو کہ موت نہیں آئے گی؟ اس لیے یقین ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امانت ادا کرنے کے بعد تو آنا اور مدینے میں مجھ سے ملاقات کرنا، نبی سے ملاقات کرنے کے پہلے موت میرے پاس آ نہیں سکتی، کیونکہ حضور کی بات کبھی بدلنے والی نہیں ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضور کی بات، خدا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو آ مجھ سے ملاقات کر، تو مجھے یقین ہو گیا کہ ملاقات کرنے تک میں زندہ رہوں گا، اتنی گارنٹی تو میں دے سکتا۔ اس کے بعد کی بات مجھے معلوم نہیں، اس کے بعد کیا ہوگا یہ پتہ نہیں، لیکن وہاں تک تو میں زندہ رہوں گا۔ نبی کے پاس پہنچے بغیر میں مرنے والا نہیں ہوں۔ یہ کافر کیا کاٹیں گے، ان کی تلوار مجھے نہیں کاٹے گی۔ حضرت ابراہیم کی چھری اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹ سکی، خدا کا حکم نہیں ہوا لہذا کاٹ نہ سکی، تو ایک کافر کی تلوار مجھے کیا کاٹے گی جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو، اور رب اپنے نبی کی بات کو گرنے نہیں دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذمہ داری بھی دی اور مجھے اشارتاً بتا دیا کہ تم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، تم میرے پاس آؤ گے، مجھ سے ملاقات کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں پیدل، اتنا چلتے ہیں کہ پیروں میں سوجن آ جاتی ہے۔ کہاں ہے مکہ، کہاں ہے مدینہ؟ کیا کوئی جا سکتا ہے پیدل؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی سامنے آتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، یعنی طواف کر رہے ہیں گویا۔ طواف کرنے کا ارادہ تو نہیں مگر طواف ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم چلو میرے ساتھ چلو، میرے سامنے جاتے ہو، پھر ادھر دیکھتے ہو، پھر ادھر دیکھتے ہو۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ چاروں طرف سے خطرہ ہے، پتہ نہیں آپ کا دشمن کہاں سے آپ پہ تیر برسائے گا۔ سامنے کا خیال آتا ہے تو سامنے آ جاتا ہوں، دائیں کا خیال آتا ہے تو دائیں آ جاتا ہوں۔ میں اس طرح گردش کروں گا کہ کہیں سے بھی تیر آئے تو آپ کے بدن کو لگنے سے پہلے میرے بدن کو لگ جائے، میرے بدن کو لگ جائے گا تو ہم چونک جائیں گے، ہم الرٹ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی بھی کارروائی کی جائے گی۔ اگر میرے جیتے جی آپ زخمی ہو جائیں تو پھر ابو بکر کا بدن ہے کس کام کے لیے؟ تو اسی لیے میں آپ کی حفاظت کے لیے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہا ہوں۔ حفاظت کرنے والا اللہ، یہ تو حقیقت ہے۔ پھر ابوبکر صدیق نے کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت ہے۔ دیکھیے جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو باپ تڑپ جاتا ہے، اس کے علاج کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ اگر لوگ کہیں اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی
تمہارے بچے کو اگر زندہ رکھنا چاہے تو زندہ رہے گا. کیا کوئی باپ یہ بات سوچ کے اطمینان سے بیٹھے گا؟ نہیں. کوشش کرے گا، بھروسہ اللہ پہ رکھے گا، کوشش کرے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، مگر اپنی غلامی کا حق بھی ادا کرنا ہے. لہذا آگے پیچھے ہوئے. راستے میں ایک شخص جن کا نام تھا سراخا، یہ زبردست بہادر انسان تھے، جس کو بھی پکڑ لیتے کوئی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ نہیں سکتا، اور ایسے تیر انداز تھے کہ اگر نشانہ لگا کر تیر پھینکے تو برابر تیر ان کے نشانے پہ لگتا تھا. انہیں یہ پتا تھا کہ آدمی اب ادھر جا رہا ہے، کچھ دیر کے بعد کہاں رہے گا، کتنی دور جا کے رکے گا، وہ اندازہ لگا کر تیر مارتے. ان کا تیر جاتا، وہ آدمی ادھر آتا، برابر تیر پہ وسع آتا. تو یہ سراخا کو ابو جہل نے لالچ دے دیا کہ تجھے ہم 100 اونٹ دے دیں گے اگر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لے آیا. اگر تو انہیں مار دیا تو بھی کوئی بات نہیں، اگر زندہ پکڑ کے لایا تو بھی کوئی بات نہیں، تجھے ہر حال میں انعام دیا جائے گا. تو سراخا اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. مسلمان ہی لالچ میں کیا کیا کر دیتا ہے. یزید مسلمان تھا، دنیا کی لالچ میں نواسۂ رسول کو قتل کرنے کے لیے فوج کو بھیج دیا. عمرو بن سعد مسلمان تھا، مگر رائے کی حکومت ملے گی اس آرزو میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا. جب مسلمان ہی اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، جب دنیا سامنے آتی ہے، یہ تو تھے ہی کافر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جوش میں آ گئے. یہ گھوڑے پہ سوار بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑ گئی. حضرت ابو بکر صدیق کی نظر سراخا پہ پڑ گئی. گھبرا گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، سراخا آ رہا ہے، بڑا خطرناک آدمی، ڈینجرس فیلو، بڑا خطرناک آدمی آ رہا ہے، بہت قریب ہو گیا ہے یا رسول اللہ، بہت قریب ہو گیا ہے. آ گیا تو یہ کچھ نہ کچھ کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سراخا گھوڑے پہ بہت گرد اڑاتے ہوئے تیزی سے آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا یا ارض خودی ہی، اے زمین پکڑ لے سراخا کو. تو جو ہی کہا گھوڑا دھس گیا. گھوڑا دھس گیا اور سراخا کے پیر بھی دھس گئے. اگر صرف گھوڑا دھس جاتا تو کم از کم سراخا اتر کر بھاگتے، ان کے پیر بھی دھس گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اب سراخا بہت کوشش کیا، پاؤں نکال رہا ہے، نہیں، کیونکہ زمین نبی کے تابع ہے. حضور کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، آسمان پہ بھی چلتی ہے، سورج پہ بھی چلتی ہے، چاند پہ بھی چلتی ہے. چاند کو اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، سورج ڈوبنے کے بعد اشارہ کیا تو واپس چلا آیا. اب زمین کو حکم دے دیا. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ، تو زمین کو حکم دے دے کہ زمین سراخا کے پیروں کو پکڑ لے. یہ بھی صحیح تھا، کر سکتے تھے، مگر پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ میں نے میرے مصطفیٰ کو حکومت دے دی. جب حکومت مل جاتی ہے تو ڈائریکٹ آپ حکم دے سکیں. آپ کا کوئی نوکر ہے تو نوکر سے کوئی کام لینا ہے تو آپ دعا نہیں کریں گے اے اللہ میرے نوکر کو توفیق دے دے کہ وہ صبح 10 بجے آ جائے. آپ آرڈر دیں گے کہ 10 بجے آ جا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کس کو؟ زمین کو. تو زمین بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتی ہے. زمین نے بھی حضور کی رسالت کا کلمہ پڑھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ یا ارض خود ہی اے زمین پکڑ لے سراخا کو. اٹک گیا سراخا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور آگے بڑھے تو سراخا چلانے لگے اے محمد ہم پہ رحم کرو, کیونکہ اب کوئی بچا نہیں سکتا. سراخا کو یقین ہو گیا اب کوئی بچانے والا نہیں. یا محمد ارحمنی, کیونکہ ابھی رسول کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا, لہذا نام ہی سے بلا رہے ہیں. نام سے بلائے بھی تو حضور کی تعریف ادا ہو رہی. محمد کا معنی ہے تعریف کے قابل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا, میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ارض دعیہ, اے زمین چھوڑ دے اسے. تو پورا گھوڑا باہر آ گیا. جیسا کہ ہم کوئی ٹیپ ریکارڈر وغیرہ میں بند کر دیتے ہیں, پھر وہ یجک کا بٹن جو ہی دباتے ہیں فٹ سے کھل جاتا ہے. بٹن پریس کرتے ہی دروازہ کھل جاتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک گویا ایک پریسنگ بٹن تھا. اے زمین چھوڑ دے دعی ہی, تو فوراً باہر آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو سراخا کو پھر خیال آیا یہ ایک بار ایسا ہوا, شاید میرا خیال تھا, دوبارہ کوشش کریں گے. پھر آگے بڑھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ظالم پھر آ رہا, ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دیکھا اور کہا یا ارض خذی, اے زمین پکڑ. تو اس بار جب زمین نے پکڑا تو کمر تک چلے گئے, کمر تک اندر چلے گئے, گھوڑا غائب. یہ دیکھیں سرکار کا کمال کہ زمین کے اندر گیا گھوڑا مگر مرا نہیں, اندر تھا. جب حضور نے کہا اے زمین اسے چھوڑ دو تو گھوڑا زندہ سلامت باہر آ گیا. تو اب ڈر گیا دوسری بار, پھر منت سماجت کرنے لگا اے محمد رحم کرو, یہ ایک بار غلطی کیا, دوسری بار بھی غلطی کر دیا, اب پھر ایسی غلطی نہیں کروں گا. پہلے تو میرے پیر گئے تھے, اب آدھا میں گھس گیا ہوں اندر, رحم کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ارض دعیہ, اے زمین اسے چھوڑ دے. تو زمین نے چھوڑ دیا, باہر آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. پھر دل کے اندر ہرس آ گئی. فرسٹ اٹیمپٹ میں ناکام ہوئے, سیکنڈ اٹیمپٹ میں ناکام ہوئے, یہ تیسرا اٹیمپٹ کریں گے, تیسری بار کوشش کریں. بچے امتحان میں ناکام ہوئے تو دوسرا اٹیمپٹ کرتے. اٹیمپٹ کا معنی کیا ہے؟ کوشش. پھر کوشش کریں گے, پھر تیسری بار بھی کوشش کیا, پھر تعاقب کرنے لگا, گھوڑے کو دوڑانے لگا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر آ گیا ظالم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا اور کہا یا ارض خذی, اے زمین پکڑ اسے. تو زمین نے ایسا پکڑا کہ گھوڑا بھی گیا, سراخا بھی پورا اندر جا کے صرف پھوڑی, حلق بھی اندر چلے گا, صرف پھوڑی باقی. اگر پورا چلے جاتے تو معاملہ ہی ختم, میٹر کلوز ہو جاتا تھا. مگر سراخا کو بھی زندہ رہنا ہے, آنے والے دور میں صحابی رسول بننا ہے سراخا کو. تب پورے اندر گئے, صرف منہ باہر, تھوڑی تک اندر چلے گئے. اب عرض کرنے لگے اس بار رحم کر دو, اب مجھے یقین ہوگا اس کے بعد میں غلطی کروں گا تو جو سر باہر ہے سر بھی اندر چلے جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاف کر دیا اور کہا یا ارض دعیہ, اے زمین اسے چھوڑ دے. تو باہر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے سراخا تو جا رہا ہے, 2 بار تو پکے یقین سے توبہ نہیں کیا, اب پکے یقین سے کر لیا ہے. میں تیرے ہاتھ میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا ایران کا بادشاہ, ایران کے بادشاہ کے ہاتھ میں جو بنگڑی ہے بڑی قیمتی بنگڑی,
ہیرے جواہرات سے آراستہ۔ ایران کا جو بادشاہ ہے کسریٰ، اس کے ہاتھ کا جو زیور ہے تیرے ہاتھ میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ایک نہ ایک دن تو پہننے والا ہے۔ اپنے دشمن کو اس طرح نواز کر بھیجنا، یہ نبی کے سوا کون کر سکتا؟ تیر کھا کر پھول برسانا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی شان۔ تو حضرت سراقہ اب دل ہی دل میں مومن ہو گئے، کہا کہ اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ خدا کی نصرت، خدا کی رحمت۔ پروردگار عالم نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو سراقہ آ گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا۔ حضرت سراقہ بہت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ لوگ نا امید ہو گئے۔ ان کی عیادت کے لیے حضرت عمر گئے، محبت تھی اس لیے آنکھ سے آنسو آ گئے۔ اتنے بہادر انسان، اتنے مضبوط انسان، اب یہ حال ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں مر جاؤں گا؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں مروں گا نہیں۔ ارے کیسے بھائی ایسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کسریٰ کا کنگن اب تک نہیں پہنا میں، اس لیے میں مروں گا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسریٰ کا کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، ابھی آیا نہیں، اس کے پہلے مجھے موت کیسے آئے گی؟ پھر اس کے بعد صحت بھی مل گئی انہیں۔ اور جب ایران فتح ہوا، مال غنیمت میں بہت سی چیزیں آئیں، ایران کے پاس خزانہ تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسریٰ کے ہاتھ کا کنگن لے آؤ۔ سراقہ کو بلایا اور پہنا دیا۔ وہ سونے کا کنگن، مرد کے لیے ناجائز، سراقہ کے لیے جائز، حالانکہ سراقہ بھی مرد ہے۔ کیوں جائز؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے شریعت، حضور شریعت کے تابع نہیں، ہم شریعت کے تابع ہیں۔ وہی کنگن حضرت عمر نہیں پہن سکتے، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، مگر حضرت سراقہ پہن کر دن رات پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں میں دیکھا، یعنی تو پہنے گا، مطلب ہے کہ تو پہن لے، لہذا میں پہن لیا۔ اب شریعت بتائیں گے کیا مجھے؟ شریعت نبی پہ غالب نہیں ہو سکتی۔ اگر نبی کسی ایسی چیز کو جو منع ہے اس کی اجازت دیتے ہیں تو وہ اجازت مل گئی۔ تو بہرحال یہ دونوں راستہ طے کرتے کرتے ایک غار میں پہنچتے ہیں، غار ثور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دونوں غار میں ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد دیکھا کہ یہ دشمن، یہ جو کفار ہیں، وہ غار کے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ لو رأوا اقدامہم لنظروا الینا، اگر وہ جھک کر ان کا پاؤں دیکھیں گے تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی۔ غار کا جو منہ ہے اس کے قریب آ گئے۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، میرے بھی ساتھ ہے، تیرے بھی ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین، دونوں میں کا دوسرا، حضور کو دوسرا بتایا، ابو بکر کو پہلا بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غار میں ابو بکر پہلے گئے، کہا یا رسول اللہ پہلے میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ میں جا کے غار کو صاف کرنے کے بعد آپ کو بلاؤں۔ تو خادم آگے، آقا پیچھے،
بعض موقعوں پر خادم آگے رہتا ہے، خادم پہلے جا کے پوری سیٹنگ کر دیتا، پھر اس کے بعد آقا کو اندر بلاتا، تو جا کے پورے طور سے حفاظت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ پھر اندر بھی ایک واقعہ ہوا، تمام سوراخوں کو بند کر دیا، یہ ایک سوراخ بند ہوئے بغیر رہ گیا، تو اندر سے سانپ نے جھانکا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت، حضور آرام کر رہے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے، صدیق اکبر کے ران پر اپنا مبارک سر رکھ دیا، کچھ دیر آرام کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی حضور کے آرام کا خیال کرتے ہوئے حرکت کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک سانپ جب جھانکا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا، اتنی مضبوط اسے انگوٹھا رکھا۔ یہ ایمانی قوت، جسمانی قوت نہیں تھی، جسمانی قوت کام نہیں کرے گی وہاں پر، ایمانی قوت۔ تو سانپ بھی ڈستے 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 پریشان ہو گئے، اور یہ ہے کہ وہاں سے پیر کو ہٹاتے ہی نہیں، یہاں تک کہ جب درد بہت زیادہ ہو گیا تو آنکھ صبر نہیں کر سکی۔ صدیق اکبر تو مضبوط ہیں، ان کے اندر استقامت ہے، مگر آنکھ سے آنسو آ گئے۔ یہ آنسو ٹپک کر حضور کے رخسار پہ پڑے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اے ابو بکر کیا ہو گیا تھا، بالکل لال ہو گئے، اتنی پریشانی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، وہ جو سوراخ ہے اس میں سے سانپ جھانکا، وہ نکل کر آپ پہ حملہ کر دے گا، اس لیے میں نے انگوٹھا رکھا۔ کہا ہٹاؤ انگوٹھا۔ تو سانپ آیا، سانپ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کا جلوہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، کیونکہ جانوروں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے مجھے محروم کر دیا، میں صبر نہیں کر سکا، میں نے سوچا کہ ایک بار ڈسوں گا تو یہ ہٹا دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا، یعنی مبارک تھوک کو نکال کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے پہ لگایا، تو سارا زہر کا سارا اثر چلا گیا۔ پھر ہجرت کرتے کرتے مدینہ پہنچے تو مدینے میں لوگ روزانہ آتے، سرحد پر انتظار کرتے، پھر رات ہوتی تو چلے جاتے۔ تو وہ مبارک دن آ ہی گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے، تو مدینے کی لڑکیاں دف بجا کر استقبال کرنے لگی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ عرض کرنے لگیں کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کی طرف بلانے والا ہمارے پاس آ رہا ہے۔ طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند ہمارے پاس آ پہنچا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو مدینے والے بہت خوش ہو گئے، اور حضور کس کے گھر میں رہیں گے یہ مسئلہ آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے، اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور میرے گھر میں رہیں، میرے گھر میں رہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی ہے، اس کا نام ہے قصوہ، دیکھو میں اس اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ جا کے گھومے گی گھومے گی گھومے گی، جس گھر میں جا کر بیٹھ جائے گی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو میرے لیے چن لیا۔ میں نہیں چنتا، میں تو چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے گھر میں رہوں۔ تو قصوہ، یہ اونٹنی حضور کی نسبت سے یہ بھی باکمال ایسی اونٹنی بن گئی جو فیصلہ کرنے والی ہو، جو اس پریشانی کو حل کرنے والی اونٹنی بن گئی، کیونکہ نبی کی اونٹنی ہے۔ نبی کا جانور بھی انسانوں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ تو اونٹنی گھومتے گھومتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھی۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری اتنا خوش ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میں ایک معمولی انسان، مگر میرے رب کا کرم ہے کہ میرے گھر کو اللہ نے آپ کی منزل بنا دیا۔ تو وہاں پہ رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد کے واقعات بہت لمبے ہیں۔ تو ہجرت آج کا عنوان تھا، لہٰذا
ہجرت کے بارے میں اس وقت کے دائرے میں جتنی باتیں ہم سے ادا ہو سکتی تھیں ان باتوں کو میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری ان باتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ان باتوں کے بیان کرنے میں کہیں بھی غلطی ہو گئی ہے، آگے پیچھے ہو گیا ہے تو پروردگار اپنے کرم سے اسے معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔